بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم دوستو ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے، انسان مختلف حوالوں سے جب نوکری کے لیے جاتا ہے، کہیں ایڈمیشن کے لیے، جاب کی سرچ کے لیے کچھ ٹیسٹ وغیرہ جب دیے جاتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، تو پھر ایک بڑا اہم مرحلہ ان کو درپیش ہوتا ہے انٹرویو کا۔ ہمارے ہاں اکثر نوجوان جو ہے وہ اس حوالے سے کافی پریشان ہوتے ہیں کہ انٹرویوز کس طرح سے دیے جائیں، انٹرویو کے لیے ایسی کیا ٹیکنیکس ہونی چاہیے جس سے جو ہے وہ ہم انٹرویو کلیئر کر سکیں، یا ایسی کون سی ٹپس کو ایسی بتا دی جائیں، ایسی کچھ چیزیں شیئر کر دی جائیں تاکہ سب لوگ اس کے حوالے سے کچھ تیاری کر سکیں۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ انٹرویو ہوتا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، انٹرویو کیوں کنڈکٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم کچھ ٹپس پر بات کریں گے جس سے جو ہے وہ ایک اچھا انٹرویو دیا جا سکے۔ اور آخر میں ایک ایسی ٹپ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ میں نے کافی دفعہ اس کو آزمایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اس ٹپ کے ذریعے آپ امید ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے انٹرویو۔ تو انٹرویو جو ہے وہ اصل میں ایک اسٹرکچرڈ کنورسیشن ہوتی ہے۔ اسٹرکچرڈ کنورسیشن مطلب کہ ایک منظم گفتگو ہوتی ہے، با مقصد گفتگو ہوتی ہے، جس میں دو پارٹیاں ہوتی ہیں، یعنی ایک انٹرویور ہوتے ہیں جو انٹرویو لینے والے ہیں، اور ایک پارٹیسپینٹ ہوتا ہے، انٹرویوی ہوتا ہے، جس سے انٹرویو جو ہے وہ لیا جا رہا ہوتا ہے۔ مختلف اداروں میں انٹرویو لینے والے جو ہیں وہ مختلف لوگ ہوتے ہیں، مثلاً کسی ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین بھی ہو سکتا ہے، کہیں کے ممبر بھی ہو سکتے ہیں، جیسے سندھ پبلک سروس کمیشن کے ممبرز، ان میں سے ایک یا دو ممبر ہوتے ہیں، یا کسی کمپنی کے جو ہے وہ ڈائریکٹر بھی ہو سکتے ہیں، یا اگر کوئی پرائیویٹ کمپنی ہے اس کے جنرل مینیجر بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک جو ہے، جیسے اگر لیکچرر کی سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی پوسٹیں ہیں تو اس کے لیے ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو ہے اس کو کال کیا جاتا ہے۔ بعض اداروں میں جو ہے وہ ایک سائیکٹرسٹ کو بھی بلا لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک پورا بورڈ تشکیل دیا جاتا ہے، ایک ٹیم ہوتی ہے، 3-4 لوگ ہو سکتے ہیں، 5 لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور لازمی نہیں ہے 4-5 ہوں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 1 بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا انٹرویو لینے کے لیے 2-3 لوگ، 4 لوگ عموماً جو ہے وہ جیسی پوسٹ ہوتی ہے، جیسی نوکری ہے، جیسا وہ ادارہ ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف ایک ٹیم ہوگی۔ جیسے ہم سندھ پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے دیکھیں تو جب میں نے کمیشن کا ایگزام کلیئر کیا تو اس وقت جو ہے وہ 2 ممبران پر مشتمل ایک ٹیم تھی، ایک سندھ پبلک سروس کمیشن کا ممبر تھا اور دوسرا ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھا۔ ایک دفعہ میں یونیورسٹی میں انٹرویو کے لیے گیا تو وہاں 5 افراد پر مشتمل جو ہے وہ ٹیم تھی جو انٹرویو لے رہی تھی، جس میں یونیورسٹی کے وی سی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین صاحب بھی تھے، اور ایک وہاں کے جو ڈین تھے، 1-2 جو ہے وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھے، اور ایک شخص اور بھی تھا۔ تو یہ 5-6 لوگ اس طرح سے جو ہے وہ بیٹھے تھے۔ تو یہ مختلف لوگ ہو سکتے ہیں، ان کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے، تو اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھ کے جائیں کہ یہ 3-4 لوگ، 2 لوگ، 3 لوگ جو ہے وہ کم از کم ہوں گے، اور تمام لوگ جو ہے وہ آپ کو اس وقت جج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہاں جو ڈسکشن ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اسٹرکچرڈ کنورسیشن ہوتی ہے، یعنی کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی، با مقصد کوشچن ہوتا ہے، اور با مقصد اس کا جو ہے وہ آنسر دیا جاتا ہے، ٹو دی پوائنٹ آنسر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو اسٹرکچرڈ کنورسیشن کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں ایک بڑا اہم حصہ ہے کہ آپ انٹرویو کے حوالے سے یہ سمجھ سکیں کہ انٹرویو ہوتا کیوں ہے، انٹرویو کا مقصد کیا ہے۔ جب یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہماری آدھی پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2، انٹرویو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹس کی اسکل جو ہیں، کینڈیڈیٹ کی جو اسکلز ہیں اس کے بارے میں ایک ادارہ جو ہے وہ جان سکے، وہ ٹیم جو ہے، جو انٹرویو لینے والے ہیں، جو امپلائر ہیں، وہ جو ہے وہ جان سکیں کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی اسکلز کیا ہیں، مثلاً اس کی پوٹینشل کیا ہے، اس کی ایبیلٹیز کیا ہیں، اور اکارڈنگ ٹو دیئر جاب، تو یعنی جو جاب ہے اس کے حوالے سے اس کی کینڈیڈیٹ کی اسکلز کیا ہیں، اس کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں اس سے جانا جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ انٹرویو اس لیے ہوتا ہے کہ یہ سلیکشن پروسیس ہوتا ہے۔ ٹیسٹ لے لیا، ٹیسٹ میں کیا ہے کہ ہمارا جب ہم ریٹن ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس میں ہماری اکیڈمک
क्वालिफिकेशन, एकेडमिक लर्निंग, हमारे जो सब्जेक्ट के मुतल्लिक जो मालूमात है वो सारी इसमें टेस्ट में, रिटन टेस्ट में ले ली जाती है। अब इंटरव्यू में आपको सब्जेक्ट के हवाले से, आपके एकेडमिक जो तालीम है उसके हवाले से क्वेश्चंस नहीं होते कि ये फ़लाँ की तारीफ़ बताएं, फ़लाँ की चीज़ बताएं, ये इस तरह से चीज़ें नहीं होती। आपकी जितनी जो आपने मालूमात आपके सब्जेक्ट के मुतल्लिक है, जो आपकी जो वहाँ पर प्रोफेशनल स्किल्स हैं, वो टेस्ट के अंदर, रिटन टेस्ट के अंदर वो हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक जर्नल जो स्किल्स हैं उसके बारे में इंटरव्यू में बात की जाती है। एक और मकसद इंटरव्यू का ये भी होता है कि कम्युनिकेटिव स्किल क्या है, यानी कम्युनिकेटिव स्किल्स जो है वो उसके जो है उसमें क्या है, यानी उसमें राइटिंग की स्किल्स कितनी है, राइटिंग किस तरह से है, उसके स्पीकिंग पावर कितना है, उसमें कॉन्फिडेंट कितना है, तो वो किस तरह से बात करता है, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेटिव स्किल्स कहलाती हैं। तो ये जानने के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है कि जब ये मालूम करना हो कि कैंडिडेट में उसके राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, उसका हुलिया, ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर चेक की जाती हैं। तो इंटरव्यू के बारे में हमने ये जाना कि इंटरव्यू जो है वो कैंडिडेट के ओवरऑल जो उसका पोस्चर है, उसकी जो शख्सियत है, उसको देखने के लिए, उसको जांचने के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो अब जब आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो इन सब चीज़ों को जहन में रखना है कि वहाँ एक स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन होगी, इधर उधर की बातें नहीं होंगी, ठीक है। वहाँ कम्युनिकेटिव स्किल्स आपकी जो हैं वो चेक की जाएंगी, आपकी इसके अलावा जितनी स्किल्स हैं वो भी, उसके बारे में भी आप इसके मुतल्लिक जो है वो वहाँ पे सवाल किया जाता है। और दूसरा ये कि वहाँ आपके एवोल्यूशन की जाती है, एवोलेट किया जाता है कि आपकी शख्सियत जो है वो ओवरऑल कैसी है, आपके स्किल्स कैसी हैं, आपका उठना बैठना, चलना आना जाना, आपका तर्ज़ कलाम कैसा है, आपका अंदाज़ गुफ्तगू कैसा है, आपको मुख्तलिफ सिचुएशंस देकर आपका रिएक्शन चेक किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू के अंदर आपसे ये चेक की जाती हैं। तो इसलिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करें तो इन सब पॉइंट्स को आप जहन में रखें कि आप, जैसे हमारे होता है ना कि जब रिश्ते के लिए जाते हैं तो लड़की को या लड़के को देखते हैं तो वो उसके जहन में होता है, उस तरह से तैयार होकर वो लड़का जो है वो अपने ससुराल के, अपने जो उसको देखने आते हैं उनके सामने जाता है। तो उसी तरह से आपने यहाँ पर भी अच्छी तरह से तैयार होकर, समझ बूझ कर जो है वो बातचीत करनी है। तो अब आते हैं थोड़ा जो स्किल्स हैं उसके मुतालिक कि कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जो आपके इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। नंबर 1 तो आप ये जहन में रखें कि जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उस इदारे के लिए, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, उस इदारे, उस कंपनी के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। मसलन अगर आपने लेक्चरर के लिए अप्लाई किया है तो आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में, लेक्चरर की पोस्ट के बारे में, लेक्चरर की ज़िम्मेदारियों के बारे में, आपका जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के हवाले से आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट के हवाले से, और लेक्चरर जो है उसकी जो ज़िम्मेदारियां हैं, उसके जो जो सब्जेक्ट टॉपिक्स पढ़ाने हैं, जिस क्लास को पढ़ाने, ये आपको मालूमात होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कॉलेज में लेक्चरर जो है वो कॉलेज में पढ़ाते हैं तो वो फर्स्ट ईयर इंटर के जो सब्जेक्ट जो उससे रिलेटेड हैं उस सब्जेक्ट्स के बारे में उसको मालूम होना चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल पर जो वो सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे लेक्चरर, उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। या एसएस की पोस्टें हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की पोस्टें हैं, तो उसको अपने सब्जेक्ट जो उसने वहाँ जाकर पढ़ाना है। या इसके अलावा जो है वो किसी कंपनी में आप मैनेजर के तौर पर जा रहे हैं या किसी और पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो उसकी जो जिम्मेदारियां हैं तो उस जिम्मेदारियों के बारे में आपको जानना चाहिए, यानी इदारे के बारे में भी और ज़िम्मेदारी के बारे में भी। अगर किसी प्राइवेट कंपनी में जा रहे हैं, कोई फैक्ट्री है, कोई इदारा है, तो उस इदारे की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में भी आपको बुनियादी मालूमात सारी होनी चाहिए, ताकि इंटरव्यू के दौरान ऐसा ना हो कि बस हम मुंह उठाकर चले जाएं और ना इदारे के बारे में पता हो, ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता हो। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं। इदारे और जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उस पोस्ट की जो बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी जो जिम्मेदारियाँ होंगी, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपके जहन में बुनियादी तौर पर होनी चाहिए कि वहाँ हमने काम क्या करना है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो एक जो बड़ी अहम चीज़ आती है ड्रेस के हवाले से कि इंटरव्यू के दिन हमें ड्रेस कैसा पहनना चाहिए, कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए। तो इसके हवाले से सबसे पहली बात ये जहन में रखें
کہ انٹرویو کے لیے جب جائیں تو نیا ڈریس نہ پہنیں، نئے کپڑے نہ پہنیں، وہ کپڑے استعمال کریں جو آپ آلریڈی کم از کم 1-2 دفعہ پہن چکے ہوں۔ کیوں کہ جب نئے کپڑے ہم پہنتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں، ہمارا جیسچر کیسا جا رہا ہے، ہماری شخصیت کیسی لگ رہی ہے۔ تو آپ پہلے کپڑوں کو 1 دفعہ یا 2 دفعہ پہن لیں، لوگوں کے سامنے جائیں، اپنے رشتہ داروں کے، دوستوں کے، گھر والوں کے سامنے، تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح سے اندازہ ہو سکے کہ میرے ان کپڑوں میں میری شخصیت کیسی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ڈریس کوڈ، جب آپ ڈریس پہنیں تو ڈریس کوڈ کو دیکھ لیں کہ آپ کے ادارے کا ڈریس کوڈ کیا ہے۔ بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر مخصوص جو ہے وہ ڈریس پہنا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں میڈیکل ریپ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو وہاں پینٹ شرٹ کوٹ کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں میڈیکل ریپ کے حوالے سے۔ یا اگر آپ لیکچرر کے لیے جا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں ایک اچھا ڈریس، ایسا ڈریس جس سے انسان کی شخصیت پروقار نظر آئے، جاذب نظر ہم نظر آئے، تو ایسی جو ہے نا وہ ڈریس پہننا چاہیے۔ جیسے جو کینڈیڈیٹ میل کینڈیڈیٹ ہیں تو ان کے لیے شلوار قمیض ہے، پینٹ کوٹ ٹائی کو پہنیں، یا شلوار قمیض کے ساتھ کوٹ یا ویسکٹ کو پہنیں، تو اس سے ذرا ایک اچھی فیلنگ جو ہے نا وہ آتی ہے۔ تو یہ ڈریس ایسا پہنیں، اور پھر ڈریس کے ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ کوئی شوخ قسم کا ڈریس نہ ہو، یعنی جو فیمیل کینڈیڈیٹ ہیں ایسے نہیں ہو بالکل شوخ چنچل قسم کے کپڑے پہن لیں، بالکل کڑھائی والے کپڑے، ایسا نہیں، یعنی سادہ اور پروقار ڈریس ہونا چاہیے۔ اور آلریڈی اس کو یوزڈ ڈریس جو ہے نا وہ پہننا چاہیے، نئی چیز، شوز ہیں آپ کے، جو واچز ہیں، انگوٹھی ہے، رنگ ہیں، یا آپ کا جو اسکارف وغیرہ ہے، کپڑے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ پہلے آلریڈی اس کو 1-2 دفعہ یوز کر لیں، اس کے بارے میں رائے لے لیں، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں، اور جب مطمئن ہو جائیں تو پھر ان کپڑوں کی سلیکشن کریں۔ نمبر 1 تو ڈریس ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ آپ اپنی ریزیومی سی وی جو ہے اس کو ساتھ لے کر جائیں، اس میں ڈیٹیل سے جو ہے وہ آپ کی سی وی ایک تیار ہونی چاہیے، وہ سی وی ساتھ لے کر جائیں، اس میں آپ کے بارے میں آپ کو پرسنل ڈیٹا ہونا چاہیے، اکیڈمک ڈیٹا ہونا چاہیے، اور تجربے جو ہیں مختلف جو ہے وہ آپ کی جو جابز وغیرہ ہیں، ایکسپیرینسز ہیں، وہ اس کے اندر مینشن ہونے چاہیے ڈیٹیل کے ساتھ۔ وہ سی وی بھی ایک آپ اپنے ساتھ رکھیں۔ اگر پرائیویٹ ادارے ہیں تو وہاں بعض اوقات وہ 2-3 سی ویز اسی وقت مانگتے ہیں، تو 2-3 اس کے جو ہے وہ کاپیاں کر کے اپنے ساتھ رکھیں۔ اس کے ساتھ پین اینڈ نوٹ بک جو ہے وہ ساتھ لازمی لے کر جائیں۔ بعض اوقات جو ہیں وہ جب ہم نے کمیشن کا ایگزام دیا تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ پین کاپی لیں، اور جو ہم سوال کریں اس کا آنسر آپ ساتھ میں لکھتے بھی جائیں، یعنی آنسر بھی دیں اور آنسر لکھیں بھی، زبانی بھی دیں اور ریٹن میں بھی دیں۔ تو یہ ایک وہ جو اسکلز چیک کرنے کی جو بات ہے وہ وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی رائٹنگ کیسی ہے، رائٹنگ اسکلز کیسی ہیں، اور جو ہے وہ جو بات کرنے کا انداز کیسا ہے اور لکھنے کا انداز کیسا ہے، تو یہ دونوں چیزیں چیک کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ایک نوٹ بک کو لے کر جائیں، ایک فولڈر لیں اچھا سا، اس کے اندر یہ ساری کم از کم 4-5 پیپر جو ہیں وہ اس کے اندر بلینک پیپر وہ ہونے چاہیے، وائٹ پیپر، 1 یا 2 عدد پین جو ہیں وہ ساتھ لے کر جائیں، اور پین کے لیے اکثر جو ہے وہ بلو انک والا پین جو ہے وہ لینا چاہیے، کیونکہ ریڈ یا گرین یا بلیک جو ہیں وہ ایک مخصوص استعمال کے لیے ہوتے ہیں۔ بلو انک کو لے کر جائیں جس کا ایکسپریشن بھی اچھا ہوتا ہے، اور اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ انٹرویو کے لیے جب جائیں تو 15 سے 20 منٹ 10-15 منٹ جو ہے وہ پہلے پہنچ جائیں، تاکہ آپ وہاں کے ماحول کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں، آپ باہر جو ہے وہ لوگوں کو دیکھ سکیں، آپ ایک تھوڑا سا جو ہے وہ کول اینڈ کام ہو جائیں گے اگر پہلے پہنچیں۔ اگر اینڈ ٹائم پر پہنچیں گے تو پھر کافی انسان جو ہے وہ ہری میں ہوتا ہے، جلدی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور پھر جو ہے نا اسی صورت میں اندر چلا جاتا ہے۔ تو 15-20 منٹ پہلے پہنچ کے آپ ریلیکس ہو جائیں اور پھر انٹرویو کے لیے جو ہے وہ جائیں۔ دوسرا یہ کہ پازیٹیو امپریشن دیں۔ آپ جیسے ہی وہاں پر پہنچیں، باہر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ایک بڑے اچھے انداز سے آپ مثبت طریقے سے آپ ان کے ساتھ بات کریں، ان کو ملیں، اور انٹرویو کے لیے جب اندر جائیں تو اس وقت بھی آپ نے پازیٹیو امپریشن دینا ہے، یعنی کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنی۔ دروازے جب وہ بلائیں، آپ کو پیون کہتا ہے کہ آپ اندر چلے جائیں، آپ دروازہ کھولیں، اندر جائیں، اندر جانے کی پرمیشن لے لیں، مے آئی کم ان سر، اور پھر اس کے بعد وہ جب کہیں بیٹھیں تو پھر آپ بیٹھیں، جس سیٹ کی طرف وہ آپ کو اشارہ کریں وہاں آپ بیٹھیں۔ اور
کافی لوگ جو ہے وہ ہاتھ ملانا پسند کرتے ہیں اور کافی لوگ نہیں بھی پسند کرتے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر تو وہ سامنے ہے یا آپ انٹرویو لینے والے نے آپ کو ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے تو آپ اچھے طریقے کے ساتھ اس سے ہاتھ ملائیں, یعنی مضبوطی کے ساتھ, گرم جوشی کے ساتھ اس سے ہاتھ ملائیں. اور اگر وہ نہیں چاہتے یا تھوڑا فاصلہ زیادہ ہے تو پھر ہاتھ نہ ملائیں, صرف جو ہے وہ السلام علیکم کہیں اور اپنی سیٹ پر جو ہے وہ بیٹھ جائیں اور خاموش رہیں جب تک کہ وہ کوئی سوال نہ کریں. جب تک انٹرویو لینے والے آپ سے کوئی بات چیت اسٹارٹ نہ کریں تب تک آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں. اور پھر جب بھی وہ بات کریں, کوسچن کریں, تو آپ نے پازیٹیو آنسر دینا ہے. پازیٹیو مطلب کہ آپ نے کسی کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں کہنے, کوئی نازیبا الفاظ, کسی کے بارے میں نیگیٹو بات نہیں کرنی. فار ایگزامپل جیسے کوئی ہماری جو پچھلا امپلائر تھا جہاں سے ہم جاب چھوڑ کر آئے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی ایسا ایکسپریشن نہیں دینا ہے, ایسی بات نہیں کرنی کہ اس نے ہمیں تنگ کر دیا تھا, وہ اس قسم کا تھا, یہ ایسی چیزیں نہیں کرنی. آپ نے سمپل بتانا ہے کہ میں وہاں جاب کرتا تھا لیکن اب کچھ ذاتی وجوہات یا کوئی وجہ جو بتانا چاہیں تو بتائیں, اور وہ جاب چھوڑنے کی بات کر دیں, ریزگنیشن کی بات کر دیں, لیکن پرانے امپلائر کی برائیاں نہ کریں, کہیں پر بھی نیگیٹو نہ ہوں. جیسے اگر کوئی کوسچن کر دیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے, تو آپ اپنی جو جس سے آپ کی وابستگی ہے اس پارٹی کی جو ہے وہ آپ بات کریں کہ یہ بڑی اچھی پارٹی ہے, اور جس سے آپ اختلاف رکھتے ہیں اس کے بارے میں نیگیٹو ریمارکس دینا ایسا نہیں کریں. آپ نے پازیٹیو ریمارکس دینے ہیں. ہمیشہ نیگیٹو ریمارکس کسی کے حوالے سے, چاہے آپ کا وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو, تب بھی آپ نے اس کو پازیٹیو ریمارکس دینا ہے, یعنی پازیٹیو ہی رہنا ہے. اور پھر وہاں جو لوگ بھی ملے آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ رسپیکٹ دینی ہے, چاہے آپ کو گیٹ کھولنے والے سے لے کر, پیون سے لے کر, باہر سے لے کے اندر تک, اور انٹرویو لینے والے تک. بی کانفیڈنٹ, آپ نے کانفیڈنٹ بھی رہنا ہے. آپ نے ایسا نہیں ہے کہ آپ پریشان رہیں, آپ کانفیڈنٹ رہنا ہے. کانفیڈنس کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ, خود اعتمادی کے ساتھ آپ نے بات چیت کرنی ہے. وہ خود اعتمادی کیسے آئے گی کہ آپ پہلے گھر پر جو ہے وہ اس کی پریکٹس کریں, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ پریکٹس کریں, ان کے ساتھ جو ہے وہ سمپل کوسچنز جو ہیں وہ آپ تیار کریں. انٹرویو سے پہلے گھر پر آپ سمپل کوسچنز تیار کریں, اپنے بھائی کو, والدین کو, بہنوں کو, ان کو کہیں کہ وہ آپ سے کوسچن کریں, اور آپ ان کے سامنے بالکل ایسا ماحول بنائیں جس طرح سے انٹرویو دیا جاتا ہے, اور پھر آپ اس کے آنسرز دیں. جب یہ 2-4 دفعہ پریکٹس کر لیں گے آپ اپنے دوستوں میں, گھر والوں کے ساتھ, تو یہ آپ کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا. تو وہاں پر بھی آپ کانفیڈنٹ رہیں, آپ پریشان نہ ہوں. آپ نے بالکل ایسا نہیں ہونا ہے کہ جی اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہ ہمیں کھا لیں گے, ایسی کچھ نہیں بات ہوتی. اگر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ انٹرویو میں آپ فیل ہو جائیں گے, بس, اور کیا ہوگا. لیکن آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے, ایک اعتماد کے ساتھ ان کے سوالوں کے جوابات دینے ہیں. اور جب کوئی کوسچن کیا جائے تو اس کے بارے میں آپ پازیٹیو اور اتھینٹک رہیں, یعنی آپ جو بھی کو آنسر دیں گے تو اس کے بارے میں شک شبے والی بات نہ کریں. اگر وہ آنسر آپ کو نہیں آتا, کوسچن کا آنسر نہیں آ رہا, تو آپ سمپلی جو ہے وہ کہہ دیں سوری سر کہ مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. لیکن کوئی جھوٹ نہ بولیں, غلط بیانی نہ کریں, اور گول مول بات نہ کریں. بالکل صاف اور واضح الفاظ میں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ قولوا قولا سدیدا, سیدھی بات کریں, ایسی بات نہیں کریں, گول مول بات کر دیں, اس سے جو ہے وہ ہمارا ایک نیگیٹو امپریشن جائے گا. تو اس لیے آپ سیدھی سی بات کریں, اس کا جو آنسر ہے وہ آپ پورا آنسر دیں, اور صحیح اور صاف الفاظ میں اس بات کو, ان کے جواب کو جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ دیں. اور سوال کا جواب جو ہے وہ آپ نے سیدھا اور صحیح دینا ہے, یعنی غلط جو ہے وہ اگر کوئی سوال پوچھ لیا اور ہم جو ہے اس کے بارے میں غلط جواب دے دیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, پھر ہم نے کوئی اور ادھر ادھر کی بات کر دی, تو یہ امپریشن غلط جاتا ہے. ہمیشہ ٹروتھ فل, صحیح سچا جو آپ کو علم ہے وہ آپ بات کر دیں. اور اگر وہ کہیں کہ نہیں آپ غلط بتا رہے ہیں اور آپ کے پاس یہی علم تھا, تو آپ کہہ دیں کہ سر میرے علم کے مطابق ایسا ہے, یا میں نے جو پڑھا ہے وہ ایسا ہی ہے. تو اس طرح سے یعنی کانفیڈنٹ رہیں آپ اپنے علم کے بارے میں, آپ کے جواب کے بارے میں. ایسا نہیں ہو کہ وہ کچھ کہیں اور آپ فوراً جو ہے وہ ان کی بات مان کے کہیں کہ اچھا جی ہو سکتا ہے, یا یہ غلط ہے, میں سوری کرتا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے جواب کے بارے میں کانفیڈنٹ رہیں. پھر ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے کہ ریلیٹ یور آنسرس ٹو یور اسکلس. آپ کی جو آنسر ہوں گے آپ اس کو اپنے
کیریئر کے اپنے تعلیم کے متعلق آپ کے کوالیفیکیشن کے متعلق آپ اپنے متعلق اس کو جوڑ کے رکھیں. یعنی اگر کوئی آپ کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کی وہاں پر رہائش کیوں ہے, حیدرآباد میں آپ کی رہائش کیوں ہے, تو آپ اس کو یہ بتائیں کہ ہماری رہائش اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر تعلیم کی سہولت ہے, یونیورسٹی قریب تھی تو اس وجہ سے ہماری وہاں پر رہائش ہے. حیدرآباد کے ماحول کے جو ہے اس کو آپ اپنے تعلیم سے اپنے آپ سے اس کو جوڑ دیں. اور آپ جب بات کریں تو کمپریہنسو جو ہے وہ اس کے آنسر دیں. یعنی اگر انہوں نے پوچھ لیا ہے کہ حیدرآباد کے بارے میں بتائیں تو آپ نے حیدرآباد کے بارے میں کیا بتانا ہے کہ حیدرآباد کی تاریخ تھوڑی سی وہ بھی بتائیں, حیدرآباد کا ماحول جو ہے موسم ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں, حیدرآباد کی آبادی کے بارے میں بھی بتائیں, حیدرآباد کی پروڈکٹس کے بارے میں بھی بتائیں, حیدرآباد کی جو جتنی بھی سیناریو جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر بتاتے چلے جائیں. اور ایک اور بڑا اہم پوائنٹ یہ کہ جب کوسچن کیا جائے تو آپ کوسچن کا آنسر شارٹ نہ دیں. شارٹ آپ نے ایک لائن میں اس کا آنسر دیا اور خاموش ہو گئے تو وہ کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کا نیگیٹو امپریشن جائے گا, دوسرا انٹرویو کرنے والے بہت زیادہ سوالات کریں گے. آپ نے اپنے جواب کو لمبا کرنا ہے, آپ نے اس کی ڈیٹیل بتانی شروع کرنی ہے. جیسے جب میں کمیشن کے ایگزام میں اپیئر ہوا تو انٹرویو میں اپیئر ہوا, مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ میرپور خاص سے تعلق رکھتے ہیں تو میرپور خاص کی کوئی تاریخی جگہ کے بارے میں بتائیں. اب سمپل جواب تھا کہ وہاں پر ایک عامری قبرستان ہے, عمری قبرستان ہے. اب عمری قبرستان کہنا ایک دو لفظوں میں جو ہے وہ جواب ہو جاتا ہے, لیکن میں اس کی تاریخ, اس کا جائے وقوع اور یہ ساری چیزیں بتانا شروع کر دیا ہے کہ حیدرآباد سے اتنے فاصلے پر میرپور خاص ہے, میرپور خاص سے اتنے فاصلے پر قبرستان ہے, قبرستان میں پرانی جو ہے وہ قبریں ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہاں محمد بن قاسم کے ساتھیوں کی قبریں ہیں. تو یہ اتنی میں نے ڈیٹیل دی کہ انہیں درمیان میں انٹرپٹ کر کے پھر دوسرا کوسچن کرنا پڑا. تو اس سے کیا ہے کہ آپ کا آنسر لمبا ہو جائے گا, آپ کا امپریشن بھی اچھا جائے گا کہ اس بندے کو اس کے کمیونیکیشن کے سکلز بھی زیادہ ہیں, معلومات بھی زیادہ ہے. اور تیسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کے انٹرویو کے متعلق ان کے جو سوالات ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے, یعنی ٹائم کم بچے گا. آپ کا جو آنسر کا جو زیادہ ٹائم ہوتا ہے, زیادہ مشکل سے جو ہے وہ 15 سے 20 منٹ تک کا انٹرویو ہوتا ہے, مشکل سے 10 منٹ ایک اسٹینڈرڈ ٹائم ہے. 10 سے تھوڑا سا اگر بڑا ہو گیا, کوئی اسپیشل کوئی بڑی پوسٹوں کے لیے تو 15 منٹ بھی ہو جاتا ہے. تو 10 منٹ میں اگر انہوں نے ایک سوال کیا, آپ نے 2 منٹ جو ہے وہ اس کا آنسر دیا, تو 10 منٹ میں 4-5 سوال زیادہ سے زیادہ ہو سکیں گے. لیکن اگر آپ نے شارٹ آنسر دینا شروع کر دیے تو وہ پھر ٹائم جو ہے وہ اس میں کوسچن زیادہ ہوتے چلے جائیں گے, جو کہ پھر انٹرویو دینے والے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو آپ آنسر کو تھوڑا بڑا کر کے ڈیٹیل میں جو ہے وہ اس کے آنسر دینے ہیں. اور پھر جب بھی کوئی بات کی جائے تو آپ نے اس کو پازیٹیولی اس کے جواب دینے ہیں. کہیں پر بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ, انٹرویو کرنے والوں کے ساتھ اختلاف نہیں کرنا ہے, اور اختلاف اس صورت میں کرنا ہے جب آپ کانفیڈنٹ ہوں گے. میں ایک دفعہ اسلام آباد میں انٹرویو دینے گیا تو وہاں انہوں نے جو ہے وہ ایک سوال کیا ہے کہ ایک بک تھی, اب میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا, 2011-12 کی بات ہے, 10-11 کی بات ہے. تو اس بک کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بک تو پاکستان میں اویلیبل ہی نہیں ہے, جبکہ وہ ایک بڑی ایک خاص بک تھی. اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے, میرے تھیسس کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا تھا. تو اتفاق یہ تھا کہ میں نے وہ اس کا ریفرنس جو ہے وہ اوریجنل بک میں دیکھا تھا, ہمارے یہاں ایک لائبریری ہے وہاں وہ بک دیکھی تھی. اب میں جب انہوں نے کہا کہ یہ بک ہے ہی نہیں تو میں کانفیڈنٹ تھا کہ میں نے دیکھی ہوئی تھی بک, اسی میں سے میں نے ریفرنس چیک کر کے لکھا تھا. تو اب میں اس کے رپلائی میں جو ہے وہ اپنی بات پر جو ہے کانفیڈنٹ رہا. میں نے کہا نہیں سر یہ بک ہے, اور میں نے اس اوریجنل بک میں سے دیکھ کر جو ہے وہ آپ کو یہ اس کا ریفرنس لکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں لا کر دکھا سکتے ہیں. میں نے سر بالکل, اگر آپ مجھے اجازت دیں میں کل ہی یہاں سے واپس جاتا ہوں اور پھر وہاں سے اپنے حیدرآباد سے آپ کو یہ لا کر دکھا دیتا ہوں. تو آپ جو ہے وہ اگر کانفیڈنٹ ہیں تو پھر اختلاف کریں, اگر کانفیڈنٹ نہیں ہے تو پھر اختلاف نہ کریں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ اس جواب کے بارے میں کانفیڈنٹ ہیں یا بس ایک تکا لگا دیے. تو اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں تو پھر آپ اپنی بات پر جمے رہیں, اڑے رہیں, اور پھر ان کو جو ہے اس کا جواب دیں. اب آتے ہیں سوالات کی نوعیت کے متعلق.
تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کا انٹروڈکشن جو ہے وہ اس کے متعلق سوالات ہوتے ہیں انٹرویو میں کہ واٹس یور نیم، آپ کے نام کیا ہے، آپ رہتے کہاں ہیں. اگر آپ کہیں کہ جی حیدرآباد میں رہتے ہیں تو حیدرآباد کے کچھ مقامات کے بارے میں، سندھ کے ماحول کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، اس قسم کے سوالات، تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ بات کریں، آپ کی بات کو وہ سنیں اور پھر جج کریں. اور یہ جیسے لیکچرر وغیرہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے حوالے سے ایک ڈیمو کے لیے بھی کہا جاتا ہے. تو ڈیمو کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے گھر پر اس کی پریکٹس کریں، کوئی 2-3 سبجیکٹ، یا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انٹروڈیوس یور سیلف ٹو کلاس، آپ کلاس کو جو ہے وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں. عموماً انگلش میں کہا جاتا ہے، تو آپ چند جملے جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد کر کے بول کر جائیں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانے کے. مجھے بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ کھڑے ہوں اور یہاں پر جو ہے وہ سامنے جیسے آپ پہلی دفعہ کلاس میں گئے ہیں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں. تو آپ اس طرح سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانے کے حوالے سے جو ہے وہ ویڈیوز بنا کے جائیں. اور آج کل ایک بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سب کے پاس تقریباً موبائل ہے، آپ اس کے ویڈیوز بنائیں اور اپنے یوٹیوب چینل پر یا فیس بک پر جو ہے وہ ویڈیوز رکھیں. اس سے یہ ہے کہ ویڈیو بنانے سے آپ کو بہت زیادہ جھجک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہمارے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا. تو اس طرح سے یہ کچھ ایسی ٹپس تھیں ایسی ٹیکنیکس تھیں جن کو اگر استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی انٹرویو میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور آخر میں آپ کے جو ٹپ کا میں نے جو کہا تھا کہ ہمارے ایک خاندان کے بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے یہ ٹپ دی تھی کہ آپ جب بھی کسی کام کے لیے نکلیں، گھر سے جائیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے ساتھ چلو اور میرا یہ کام کروا دو. تو آپ نے جب گھر سے نکلنا ہے اللہ سے دعا کرنی ہے اور ساتھ میں اللہ سے یہ ریکویسٹ بھی کرنی ہے، کیونکہ ہمارا سب سے اچھا دوست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. وہی ہماری خیر خواہی چاہتا ہے اور وہی اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور وہی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم گھر سے نکلیں تو ڈائریکٹ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے ساتھ چلو اور میرا یہ کام کروا دو. تو یہ دعا کر کے اللہ کو ساتھ لے کر جائیں. میں نے کئی دفعہ اس بات کو جو ہے وہ آزمایا ہے. کئی دفعہ میرے مسائل جو کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی پریشانی ہو گئی، کہیں کام پھنسا ہوا ہے، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے ساتھ چلو اور میرا یہ کام کروا دو، اور وہ الحمدللہ وہ کام ہو بھی جاتا ہے. تو آپ اس طرح سے اللہ سے یہ دعا کر کے اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر چلیں اور کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ انٹرویو دیں. اور ایک چیز اور بڑی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے. یہ انٹرویو یا یہ جاب جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو لازمی مل ہی جائے. بہت سارے لوگ ہیں یقیناً انہیں فیل بھی ہونا ہوتا ہے، اور صرف چند لوگ ہوتے ہیں جو پاس ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فیل ہونے والے نااہل ہیں یا فیل ہونے والوں میں کوئی کمی کوتاہی تھی، ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے دعا کریں. اگر آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہوا، آپ کی کوششیں محنتیں رنگ لے آئیں، اللہ کی طرف سے رضا مل گئی تو آپ کو جاب مل جائے گی. نہیں تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ اچھی جاب جو ہے وہ آپ کی منتظر ہو. اور یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس ہمارے لیے بہت ساری بھلائیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا. ہم وقتی طور پر جو ہمیں ناکامی ملتی ہے تو ہم اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ آپ ایک انٹرویو میں فیل ہونے کے بعد جو ہے وہ دل برداشتہ ہو جائیں. ایسے زندگی میں اور بہت سارے لمحے آئیں گے جہاں جو ہے وہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک میں انٹرویو دینے کے لیے گیا، بڑا بہترین انٹرویو ہوا میرا، اور مجھے 99% یقین تھا کہ یہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور اس میں ناکام ہونے کی، فیل ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی. ایون کہ انٹرویو لینے والے بھی میرے جاننے والے تھے، جاننے والے اس حد تک کہ میری روزانہ دوسرے دن آئے دن فون پر بات ہوتی تھی. لیکن میں وہاں انٹرویو میں فیل ہو گیا، اور پھر اسی سال مجھے جو ہے وہ یہاں پر دوسرے ایک ٹیسٹ میں اپیئر ہوا اور اچھے نمبرز آئے اور انٹرویو میں پاس ہو گیا. اور جب میں نے موازنہ کیا، جب دیکھا کہ میں ایک تو پہلے کافی عرصے یہ سوچتا رہا کہ وہاں فیل کیوں ہوا، لیکن جب وہ یہاں میں پاس ہو گیا تو پھر میں نے دونوں حالات واقعات کا جب جائزہ لیا تو مجھے یہ اس وقت فوری طور پر یہ محسوس ہوا کہ وہاں فیل ہونا میرے لیے بہتر تھا اور یہاں پاس ہونا میری قسمت میں لکھا ہوا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا کہ میں وہاں سے فیل ہو گیا اور یہاں پاس ہوا، تو میری زندگی میں بہت ساری آسانیاں آ گئیں، ورنہ میں وہاں بہت پریشان ہو جاتا. تو اس لیے جو ہے وہ یہ فیل ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے،
دل برداشتہ نہ ہو، نا امید نہ ہو، آپ آگے کوشش کرتے رہیں. اس ٹیسٹ انٹرویوز سے کے لیے جتنی آپ نے محنت کی ہوگی وہ سارے آپ کے اکاؤنٹ میں پلس ہو جائے گی، وہ کبھی مائنس نہیں ہوتی. اب نیکسٹ ٹیسٹ کے لیے جب جائیں گے تو یہ ساری محنت آپ کی وہاں پلس ہو کے مزید آگے چلیں گے آپ. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے، ان کو سب کو کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے زندگی میں اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے. آپ لوگ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.